اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو سی ون کے سبق نمبر 16 یہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ کافرون پڑھیں گے۔ گرامر میں ہم فعل، امر اور نہیں کے کچھ مزید افعال سیکھیں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم۔ تو سورہ کافرون کا سب سے پہلے جیسے ہماری روٹین ہے، ہم پہلے سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ آگے اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا تعارف لیتے ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے، اور مکہ میں یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو پہلی جو سٹیج تھی وہ یہ تھی کہ مکہ کے مشرکین نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا دھمکا کر ان کی آواز کو دبا دیا جائے اور ان کو دین کی تبلیغ سے روک دیا جائے۔ تو جب یہ ان کا حربہ کارگر ثابت نہیں ہوا، انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے، مختلف طریقوں سے پریشر ڈال کے دیکھ لیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے، تو اور مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر ہی جا رہے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سودا کرنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ 1 سال ایک ایسی ایگریمنٹ ہم کر لیتے ہیں جس میں 1 سال مشرکین جو ہے وہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال ہمارے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت کریں۔ بیسیکلی وہ اپنا جو ان کا خیال یہ تھا کہ جو مکہ کا جو معاشی نظام ہے وہ اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ ہمارے پاس پورے عرب کے بت موجود ہیں، اور اگر ہم ان بتوں کو ہٹا دیں یا ان بتوں کی کچھ کریں تو ان کو یہ ڈر تھا کہ جی ہمارا معاشی نظام جو ہے نا وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنا جو ایک آخری حربے کے طور پہ یہ پیشکش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پیشکش نہیں ایکسیپٹ کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو اس کا نفی، مطلب اس کا جواب دے دیا کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عقیدے اور ایمان میں مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں لانے کا کیا طریقہ ہے اس صورت کو، کہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں جو 2 رکعت سنتیں ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی عمرے کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ان میں بھی یہی ترتیب ہوتی ہے کہ جو پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا بتایا جاتا ہے کہ یہ صورتیں پڑھیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اگر یہ صورت پڑھ کے سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو انسان جانے انجانے میں کچھ ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے جو کہ اسے پتہ نہیں ہوتی، لیکن وہ شرک کے قریب پہنچ جاتا ہے یا کبھی شرک کر بیٹھتا ہے۔ تو چونکہ اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا
شرک کی اتنی زیادہ اقسام علماء کرام نے بتائی ہیں کہ انسان کو کئی دفعہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہے، اور وہ شرک خفی اس کو کہتے ہیں، شرک خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے، جب ظاہر ہے کہ انسان کو بات پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، تو وہ تو اس سے توبہ یا اس سے استغفار کیسے کرے گا، اس سے معافی کیسے مانگے گا؟ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ کے سو جائیں تو آپ شرک سے بری قرار پائیں گے۔ اچھا، اب ہم اس صورت کو لفظ بلفظ لینے سے پہلے یہاں پہ نا ہم ٹی پی آئی کے ذریعے نا کچھ ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا آبادہ، ٹھیک ہے، ناسرا کے پیٹرن پہ ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا آبادہ، تو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ایک دفعہ نا اس کی ریویژن کر لیں۔ تو ہم ماضی اور مضارع اس کا پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں اس کے الفاظ کافی استعمال ہوئے ہیں، تو وہ ریوائز کر لیتے ہیں ہم، تاکہ ہمیں اس کو جب وہ الفاظ ہمارے سامنے آئے تو ہمارے لیے پہچاننا آسان ہو۔ تو وہ ٹیبل ایسے تھا جی: آبادہ، اس نے عبادت کی، ابدو، ان سب نے عبادت کی، ابدتا، تم نے عبادت کی، ابدتو، میں نے عبادت کی، ابد تم، آپ سب نے عبادت کی، ابدنا، ہم سب نے عبادت کی۔ یہ اس کے ماضی کے تھے۔ اور مضارع ہم نے پڑھا تھا یا ابدو، وہ عبادت کرتا ہے، یا ابدونا، وہ سب عبادت کرتے ہیں، تابدو، آپ عبادت کرتے ہیں، آبدو، میں عبادت کرتا ہوں، تابدونا، آپ سب عبادت کرتے ہیں، نابدو، ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہم نے ایک وہ ٹیبل شروع میں پڑھا تھا ہوا، تو ایک دفعہ وہ بھی کر لیں: ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، ان دو ٹیبلز کے الفاظ اس میں ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون۔ کل، یہ ہم پہلے بھی 3 صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور ہم نے اس طرح کے 3 الفاظ پڑھے تھے۔ ہم نے پڑھا کالا، اس نے کہا، کل، کہہ دیجئے، اور قالو، ان سب نے کہا۔ تو کالا جو ہے نا وہ پہلا ٹیبل ہے ماضی کا پہلا لفظ ہے، اس نے کہا، کالو، ان سب نے کہا، اور کل ہم نے امر پڑھا تھا، تو کل جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے۔ اچھا، یا ایھا، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو عربی میں مخاطب کرنے کے لیے 3 الفاظ جو ہیں وہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ یا کا مطلب ہے اے، تو یہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو اس میں یا جو ہے وہ۔ پھر اس کے بعد ہے ایھا، یہ ہم نے پڑھا تھا ایھا النبی، التحیات جب پڑھی تھی نا اس کو پڑھا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا اے نبی۔ اور تیسرا لفظ دونوں کو ملا کے یا ایھا، یا ایھا کا بھی مطلب ہے اے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 الفاظ جو ہیں یہ قرآن کریم میں تقریباً 1000 دفعہ ہیں۔ یا کی مثال ہے یا قوم، ٹھیک ہے۔ ایھا کی مثال ہم نے پڑھی ہے ایھا النبی، اور یا ایھا الکافرون اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، الکافرون، الکافرون جو ہے نا یہ ہمیں ال بھی شروع میں نظر آ رہا ہے اور آخر میں واو نون بھی نظر آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے اور یہ جمع ہے۔ واو نون ہمیں یہ بتا رہی ہے یہ جمع ہے، اور یہ کس کی جمع ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کافر کی جمع ہے کافرون، کافرون کی جمع کافرون ہوگی، کافرن کافرین کی جمع ہوگی کافرین۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا، کسی بھی چیز سے انکار کرنے والا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جب بھی مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المؤمنون، ٹھیک ہے۔ اور جب لوگوں کو بلایا تو کہا قل یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، اے لوگوں۔ کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا اے کافرو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا اللہ تعالیٰ نے مطلب نفرت سے یا ناراضگی سے ان لوگوں کو بلایا۔ تو اب یہ جب ہم جب بھی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں کسی جگہ پہ، تو ہمیں فوراً چوکس ہو جانا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، تو ہم اس ناراضگی سے بچ جائیں۔
تو یہاں پہ کافرون کا لفظ جو ہے نا وہ بلانے کے سینس میں جب بلایا گیا مشرکین کو اے کافرو کہہ کر، تو یہ قرآن کریم میں صرف ایک ہی جگہ پر اس کی مثال ملتی ہے، اور وہ یہی جگہ ہے قل یا ایھا الکافرون۔ اچھا، کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا۔ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جب ایک بات کسی کے پاس پہنچ گئی اور وہ اس نے اس بات کو سمجھ لیا اور پھر اس نے اس کا انکار کیا، تو اس کو کہتے ہیں کافر۔ اچھا، یہاں کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت کو سمجھنے کے بعد اس کا انکار کیا، بلکہ اس سے ایک اور سٹیج اوپر ایک سٹیج اور اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دے دی، نعوذ باللہ۔ تو اب یہ ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے سختی سے، ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کافروں کا لفظ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ مسلمانوں کو بھی طاغوت سے کفر کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو کفر کا لفظ جو ہے وہ کوئی ایسی گالی نہیں ہے، لیکن یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص وجہ سے، ان کی ایک خاص حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ناراضگی اور اس طرح بلایا ہے، اس طرح ان کو مخاطب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض کیوں ہیں؟ ان کے شرک کی وجہ سے اور ان کی شرک کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی مکمل احتیاط کے ساتھ شرک سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، کافر کا لفظ ہے جو، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان بھی کافر ہے، مطلب کسی اور معنی میں، لیکن وہ کسی اور معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر ہے۔ اگر یہ لفظ گالی ہوتی یا یہ اس لفظ میں بذات خود کوئی برائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا۔ تو کیا دعا کریں؟ ہمیں یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اے اللہ، مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما جب حق مجھے سمجھ آ جائے، میں کسی مصلحت کی وجہ سے یا کسی پسند ناپسند کی وجہ سے حق کو ٹھکرانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اور پھر ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ کتنی دفعہ میں نے اپنی انا خواہش کی وجہ سے سچ کو ٹھکرایا یا فوری طور پر اسے قبول کرنے سے رک گیا۔ اور پھر پلان بنائیے، اگر ایسا ہوا تو پلان بنائیے استغفار کرنے کا، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا اور اپنی تربیت کرنے، اور پھر تبلیغ کرنی ہے اس بات۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ کہہ کر بلایا، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ اب کیا کہنا ہے؟ لا اعبدو، اب اعبدو ما تعبدون، لا کا مطلب ہے نہیں، اعبدو کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں۔ تو مضارع کے صیغے میں ہم نے پڑھا تھا یعبدو، یعبدون، تعبدو، اعبدو۔ اعبدو کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں۔ ما کا مطلب ہے جو یا جس کی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے تین مطلب ہیں۔ ما کا ایک مطلب ہے نہیں، جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے، فعل عام طور پہ فعل ماضی کے ساتھ ما استعمال ہوتا ہے نہیں کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جملے کے درمیان میں اور جملے کے شروع میں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ وٹ، جیسے انگلش کا لفظ ہے وٹ، تو ما بالکل اسی طرح ہی ہے۔ جب یہ جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، جیسے ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے۔ اور جب یہ جملے کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی یا جو، جیسے ہم نے پڑھا تھا جیسے ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں لا اعبد ما تعبدون۔ اچھا، تعبدون ہم یعنی کہ آبدو ہم نے پڑھا نا، آبدو، تو تعبدون کیا ہے؟ تعبدون ہے، اس کے بعد آبدو، تعبدون، اور پھر آخر میں تھا نعبدو۔ تو تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، تو نہیں میں عبادت کرتا اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو جو ہے نا یہ مضارع میں سے ہیں، تو یہ ہم مطلب مضارع میں سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی کی بات، حال کی بات کر رہے ہیں، تو کہ میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب عبادت میں اسباق جب دیکھیں گے تو عبادت کے تین معنی ہیں۔ ایک محبت اور عقیدت کے ساتھ عبادت کرنا، پوجا کرنا، پرستش کرنا، نماز پڑھنا،
دوسرا اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اپنے ہر کام میں کس کی اطاعت کرنی ہے، کس کی بات فالو کرنی ہے، اور تیسرا غلامی کرنا۔ تو یہ تینوں جو ہے نا، تینوں معنی میں عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی بات کیا تھا کہ عقیدہ جو ہے نا وہ مین چیز ہے۔ تو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ عقیدے کے چار تہیں ہیں، یہ چار سٹیپس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ذات میں یکتائی، اللہ تعالیٰ ذات میں یکتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس جیسی کوئی اور ہستی۔ اللہ تعالیٰ صفات میں یکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ایسی کسی اور کی صفت کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو یکتائی حاصل ہے، یعنی حق کے عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، یعنی کہ قانون بنانے کا اختیار اسی کو ہے، وہی فیصلہ کر سکتا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اور اگر اس نے کسی چیز کو حلال ٹھہرا دیا تو کوئی حرام نہیں کر سکتا اس کو، اور اگر کسی چیز کو اس نے حرام ٹھہرا دیا تو اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہ قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ عقیدے میں وحدانیت یا عقیدے میں شرک کو مسترد کرتی ہیں، چار چیزوں میں یکتائی۔ اور اس کے علاوہ، عقیدے کے علاوہ اللہ تعالیٰ، مطلب عقیدے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا، یہ عبادت ہے۔ آج کل اسلام کے دشمن جو ہے نا وہ اسلام کو بہت بدنام کرنے کے چکر میں ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام قرار دے دی، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام قرار دے دیا، تو اب سود کے بغیر کیسے معیشت کا نظام چل سکتا ہے؟ تو یہ تو چل ہی نہیں سکتا، تو اس لیے یہ تو سود تو ہماری مجبوری ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آئے تو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں اس کو رد کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیا ہے تو اب وہ چاہے ہمارے لیے ضروری ہو یا غیر ضروری ہو، اب ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اب ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کے آ سکتے۔ اگر ہم لے کے آئیں گے تو ہم اللہ کی نہیں مان رہے یا اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، لیکن اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے قانون پہ عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا نفس ہے، چاہے وہ باہر کا نظام ہے، چاہے وہ کسی اور ملک کا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، تو ہم اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں یا اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیں، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ولا انتم کا مطلب ہے اور نہ تم، ٹھیک ہے؟ یہ ہوا ہم والے ٹیبل میں ہم نے انتم پڑھا تھا، وا کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہ، اور انتم کا مطلب ہے تم سب۔ عابدون، ہم نے یہ واحد جمع پڑھے تھے جب ہم نے اسم پڑھا تھا اس وقت ہم نے پڑھا تھا عابد کی جمع ہے عابدون، اور عابد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لوگوں کے نام ہوتے ہیں عابد، اور عبد جو ہے وہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور عبد کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، عبد کا مطلب ہے غلام یا بندہ۔ تو عبد یا عبداللہ جیسے ایک کامن سا نام ہے ہم لوگ اردو میں رکھتے ہیں۔ تو عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، اور عابد کی جمع دو طریقے سے ہو سکتی ہے، عابدون اور عابدین۔ تو عابدن کی جمع ہوگی عابدون، ٹھیک ہے؟ تو اور یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے عابدون۔ عابدون کا مطلب ہے عبادت کرنے والے، ما دوبارہ آ گیا جس کا مطلب ہے جس کی، اور عابد میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اچھا، اب اس آیت کے ذریعے کیا بتایا گیا؟ اس آیت کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تم آج مجھے یہ کہنے تو آئے ہو کہ ایک سال ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے ساتھ مل کے تو سارے بتوں کی عبادت کریں، لیکن یہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، اور
تم خود بھی شاید اس غلط فہمیوں میں ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اور اللہ تو اتنا غیرت والا ہے، اللہ کو تو ایسی عبادت قبول ہی نہیں جس میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے۔ تو یہاں سے کیا بات پتہ چلی؟ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ایک نعرہ ہے نا، آج کل کے دور میں ایک نیا نعرہ ابھرا ہے کہ سارے مذاہب جو ہے نا ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا چاہیے، کیونکہ سارے مذاہب جو ہے وہ ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی تو عبادت کرتے ہی ہیں، چاہے کچھ ساتھ میں شریک وغیرہ ٹھہرا لیتے ہیں، لیکن ایک اللہ کو تو مانتے ہی ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وحدانیت مذاہب۔ ٹھیک ہے، تو سارے مذاہب جو ہے نا وہ ایک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم جب بھی شرک کرو گے تو تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم ایک اللہ کو چاہے مانتے بھی ہو لیکن تم اس کے ساتھ اور جو شریک ٹھہراتے ہو تو ان شریکوں کی تو گنجائش نہیں ہے میرے عقیدے میں۔ ٹھیک ہے، تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اگلی آیت ہے ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ اچھا، اب ولا اور نہ، انا میں، عابدن ہم نے پڑھا ابھی، عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، ما پھر وہی آ گیا جس کی، عبد تم ہم نے ابھی پڑھا تھا ماضی کا صیغہ ہے عبد تم، عبدا عبدو، عبد عبدو، عبدتو عبد، عبدتا عبدتو عبدتم، تم سب عبادت کرتے ہو، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو عبد تم کا مطلب ہے تم سب نے عبادت کی۔ تو اب یہ جو بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے، کبھی اس کو ماضی میں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ جیسے ابھی ماضی میں بتایا، اور کبھی اس کو حال یا مستقبل میں بتایا جا رہا ہے، یعنی مضارع میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا جواب شدت سے دینا مقصود ہے کہ تمہارے جو معبود ہیں نا ان کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، نہ ابھی ہو سکتی ہے حال میں، نہ مستقبل میں ہوگی، نہ ماضی میں نے کی ہے۔ تو نہ موجودہ معبودوں کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ مستقبل میں جن کو تم معبود بناؤ گے ان کی میں عبادت کروں گا، اور نہ جو ماضی میں تم نے جن کی عبادت کی ہے نہ میں کبھی ان کی عبادت کرتا تھا۔ تو اس شدت سے کہ ہر قسم کے شرک سے میں بری ہوں، میں کسی بھی طرح کی جو تمہاری جو بھی معبود ہیں یا جو جن کو تم عبادت کے قابل سمجھتے ہو، میں ان کو کچھ مانتا ہی نہیں، میں نہ ابھی مانتا ہوں، نہ مستقبل میں مانوں گا، نہ ماضی میں مانتا تھا۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، ولا انا عابدم ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ اچھا، پھر دوبارہ وہی آیت دوبارہ آ گئی، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ٹھیک ہے، یہ اب جو آیت نمبر 3 تھی وہ دوبارہ آ گئی۔ اس کا کیا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا؟ ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ یہ جب ایک دفعہ خود شرک سے بیزاری شو کر دی، تو اس کے بعد کہا گیا کہ تمہاری حرکتوں سے بھی لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی عبادت چھوڑو گے۔ تو یہ جو تمہاری حرکت ہے، یا یہ جو تم اب میرے پاس ایک ایگریمنٹ لے کے آئے ہو، تو یہ اس بات کا مظہر ہے، یا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہارا جو دل ہے نا وہ بتوں کی عبادت سے اکتایا نہیں ہے۔ جب تمہارا دل ہی بتوں کی عبادت سے نہیں اکتایا اور تم نے ان بتوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ رکھا ہے، تو تم اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین۔ یہ سارے الفاظ ہمارے لیے مطلب کوئی بھی ان لفظوں میں سے نیا لفظ نہیں ہے۔ لکم کا مطلب ہے تمہارے لیے، دینکم کا مطلب ہے تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، دین
میرا دین. ٹھیک ہے, تو لکم دینکم ولی دین, یہ سارا ٹیبل, یہ دو ٹیبلز لکھے ہوئے ہیں, یہ دونوں ٹیبلز ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. لکم یہاں پہ ہے لہو کے ٹیبل میں, لہو لہم لکا لی لکم, اور ولیہ یہاں پہ ہے لی, اور دین و کم جو ہے وہ یہاں پہ ہے, اور یہ جو دین آخر میں لکھا ہوا ہے اس میں آخر میں چھوٹی یا یہ جو ہے نا یہ مخذوف ہے, تو اسی لیے دین کا مطلب یہاں پہ میرا دین لکھا ہوا ہے, کیونکہ دین کے نیچے یہ جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ دینی ہے اصل میں. اور لیکن چونکہ آیت ختم ہو گئی تو یہ ایک تجوید کا رول ہے, یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جب کبھی کبھی ایسے موقع پر یا ہٹ جاتی ہے اور دین کے نیچے یہ جو زیر ہے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آگے آخر میں بھی کوئی لفظ ہے, تو دینی یعنی کہ میرا دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اب یہ جو بات بتا دی گئی ہے نا کہ تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہیں, کہ تمہارا دین اور میرا دین برابر ہے, اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. مطلب یہ بھی نہیں کہ بھئی تم اپنے دین پہ قائم رہو, جاؤ جو تم کرتے ہو وہ تم کرو اور جو میں کر رہا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا. بلکہ اس کی مثال کیا ہے, اس کی یہ ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت نازل ہونے کے بعد وہی تبلیغ چھوڑی تو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فتح مکہ کے بعد بھی تبلیغ کرتے رہے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے نا یہ صرف اس مصالحت کی پیشکش میں ہے کہ جب دشمن جو ہے وہ زچ ہو جائے اور وہ کسی ایسے پوائنٹ پہ آ جائے کہ وہ کوئی ایسا ایگریمنٹ کرنا چاہے کہ ہم دونوں آدھی آدھی بات مان لیتے ہیں, تو اس وقت ہم نے اس کو یہ بتانا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے اس کو یہ بتانا ہے کہ بھئی میں تو اپنے دین پہ پورے کا پورا عمل کروں گا, تو میرے لیے تو میرا دین ہی کافی ہے. میں اپنے دین میں سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتا, اپنے دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا, تمہاری طرف سے کوئی چیز میں ایڈ نہیں کر سکتا, اور اپنی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس میں سے میں کوئی چیز روک نہیں سکتا, کوئی مائنس نہیں کر سکتا. تو اس کا مثال کے طور پہ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سود جو ہے وہ میں کسی خاص پوزیشن میں یا کسی خاص سچویشن میں یا کسی خاص سٹیٹس میں یا کسی خاص صورتحال میں جو ہے نا وہ سود میرے لیے قابل قبول ہو جائے گا, کیونکہ اس کے بغیر تو زندگی چل نہیں سکتی. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ میرے دین میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی سود کے بغیر زندہ رہنا ہے. سود اگر تم نے لینا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے یا تو سود بند ہے یا پھر میں تیار ہو جاؤں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. تو میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اللہ اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ کر سکوں, تو اس لیے میں سود سے پیچھے ہٹ رہا ہوں. اسی طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں بھی اسی طرح ہی ہے. جس وقت کوئی بھی اتھارٹی یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی اگر آپ کو دین میں مصالحت کی کوشش کرے تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے لکم دینکم ولی دین. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس آیت کو پڑھیں کہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے, اور ان کے لیے جو اس دین کو سمجھ کر اس کا انکار کر چکے ہیں اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نظام ہے دوسروں کا مخلوط نظام بنا لیں, کچھ آپ کی بات مان لیں, کچھ ہماری بات مان لیں, تو ہمارے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب سورہ کافرون میں ٹی پی آئی کے اشارے آپ نے دیکھے کہ کافی زیادہ استعمال ہوئے ہیں. تو ضمائر استعمال ہوئے ہیں, انا, انتم, لکم اور لی. فعل ماضی استعمال ہوا بدتم, فعل مضارع استعمال ہوا آبدو اور تعبدون, اور فائل استعمال ہوئے. فائل ابھی ہم نے نہیں پڑھے تو اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سورہ کافرون جو ہے یہ ساری کی ساری ٹی پی آئی ہے بیسیکلی. تو اس تصور یہ سارا جو کچھ ابھی ہم نے نالج لیا اس کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کو دوبارہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون
أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ. تو سورہ کافرون کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے خطاب شروع کیا گیا کہ کس طریقے سے کل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کافروں کو مخاطب کیا گیا. اس کے بعد آج کی بات کی گئی، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کراس بات ہوگی. اس کے بعد کل کی بات ہوئی، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور آخری بات کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو اگر ہم خلاصہ پڑھیں تو سورہ کافرون کا خلاصہ ہوگا کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہو گیا. پاکٹ بک کے بارے میں ہم بتاتے رہتے ہیں، پاکٹ بک میں سے سورہ کافرون کے الفاظ کو یاد کریں. تو جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ کافرون میں ٹوٹل کوئی 4 الفاظ ہیں جو کہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. تو باقی الفاظ جو ہیں وہ ہم اس سے پہلے ہی سارے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم اس سبق کا دوسرا حصہ لیں گے جس میں ہم گرامر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 16 بی. آج کے سبق میں ہم فعل امر جو ہم نے شروع کیا تھا پچھلے سبق میں، اس کا جو سیکنڈ گروپ آف افعال ہے اس کے افعال پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. تو ٹی پی آئی کے 7 کمپوننٹس ہیں جو ہیں سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو ٹی پی آئی جو ہے وہ اب ہماری کافی ایڈوانس ہو چکی ہے. ہم نے اسم فعل حرف پڑھا. سب سے پہلے ہم نے اسم کے کچھ جو اشارے تھے وہ ٹی پی آئی سے سیکھے، جن میں خاص طور پہ ضمائر تھے. پھر ہم نے حروف پڑھے، حروف جو ہیں وہ سارے ہم نے ضمائر کے ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھے. اور اب ہم فعل پڑھے ہیں تو فعل میں بھی ٹی پی آئی کا کافی رول ہے. فعل ہم نے 2 کیٹیگریز پہلے پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں فعل امر. فعل امر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ فا، عین اور لام 3 کلمے ہوتے ہیں. فعلا مثال ہم نے اس سے لیا تھا کہ پہلا جو لفظ ہوگا اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ، دوسرے لفظ کو کہیں گے عین کلمہ، اور تیسرے کو کہیں گے لام کلمہ. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ امر کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے اور نہیں کے ذریعے کسی کام سے روکا جاتا ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ امر جو ہے وہ ہمیشہ بنتا ہے مضارع کے جو سامنے والا، یعنی کہ حاضر کے لیے جو لفظ ہوتا ہے نا اس سے بنتا ہے امر. اور امر بنانے کے لیے ہم نے 2 باتیں سیکھی تھیں. ایک یہ کہ یعنی کہ تفعلوا، اگر فعلا کا امر بنانا ہو تو کس سے بنائیں گے؟ تفعلوا سے. وہ کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ حکم جو بھی دیا جاتا ہے ایک تو وہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا حکم جو ہے وہ ماضی میں نہیں دیا جا سکتا، وہ ہمیشہ مضارع میں دیا جائے گا. تو اس لیے تفعلوا کا جو لفظ ہے نا یہ استعمال کریں گے. اب امر بنانے کے جو قوانین ہیں وہ جب ہم نے پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ پہلا لفظ جو ہے یہ گرا دیا جاتا ہے، تا جو ہے یہ گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور آخر میں ساکن، آخری جو لفظ ہے اس کو ساکن کر دیں. تو جب اس کو ساکن کریں گے تو یہ بنے گا فا ساکن، پھر عین کے اوپر زبر اور لام ساکن. اور اس کو چونکہ پڑھنا مشکل ہے تو اس سے پہلے حمزہ لگے گا، اور حمزہ کے نیچے آئے گی زیر.
ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعلا کا جو امر ہوگا وہ بنے گا افعل، اور اشارہ ہم نے اس کا سیکھا تھا افعل. پھر ہم نے کہا تھا افعل کے کا جو جمع ہوگا وہ ہوگا افعلو، افعل افعلو. اور پھر لا تفعل لا تفعلو. تفعل تو یہی ہے تفعل، اور تفعلو تفعلون سے ہے، لا لگنے کے بعد آخری نون گر جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یا آخر میں جو پیش ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے. فی الحال اس کو بس آپ یہ سمجھیں کہ یہ نہیں نفی بنانے کا قانون ہے. تو پھر آگے جا کے ہم کچھ پڑھیں گے کہ مضارع میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، وہ کیا تبدیلیاں ہیں وہ پھر ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو ابھی فی الحال ہم نے یہ کل پچھلی دفعہ یہ سیکھا تھا کہ فعلا کا جو ٹیبل ہے اگر ہم اس کو ریوائز کریں تو اب ہمارا ٹیبل یہاں تک پہنچا: فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، افعل، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. تو اب ہمارا جو فعلا کا ٹیبل ہے نا وہ کافی ایکسپینڈ ہو چکا ہے الحمدللہ. اور فعلا کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر کچھ اور الفاظ بھی سیکھے تھے. فعلا کے ٹیبل جو گروپ ہے اس میں کون کون سے 3 الفاظ ہیں فعلا کے بعد؟ کسی کو یاد ہے؟ جعل، جعل، فتح. جعل اور فتح. تو جعل کا ٹیبل اگر پڑھیں تو کوئی سنا دے شروع سے لے کے آخر تک جو ابھی تک ہم لوگوں نے جعل کا ٹیبل کر لیا. جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. ٹھیک ہے، زبردست. یجعل، یجعلو، ٹھیک ہے، یجعلونا، ٹھیک ہے. تجعل، اجعل، تجعلو، تجعلو، تجعلونا، نفعل. تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو. ٹھیک ہو گیا. اور امر؟ امر، اجعل، اجعل، اجعلو، اجعلو. اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو. ماشاء اللہ، زبردست. اور فاتحہ کا ٹیبل کوئی کرے گا؟ فتح، فتح، فتحت، فتحت، فتحتم، فتحنا. ٹھیک ہے جی، زبردست. سارے یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح. زبردست. اور فعل امر افتح، افتح. فعل نہیں لا تفتح، لا تفتح. زبردست، آگے بہترین، ایکسیلنٹ. گفٹ ہونا چاہیے آپ کے لیے. جزاک اللہ. چلیں الحمدللہ. تو آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو دوسرا جو گروپ تھا اس کے 4 کون کون سے 4 ممبرز ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں؟ نصر، ناصرہ، نصر، خلق، عبد، خالقہ، ذکر. آبادہ، زکارہ. زبردست. تو ناصرہ کا اگر ہم ٹیبل پڑھیں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ناصرہ اور فاتحہ جو ہے نا یا فعلا، ان میں جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے؟ مضارع میں ماضی بالکل سیم ہوگا. مضارع میں ہم نے پڑھا تھا کہ عین کلمے کے اوپر کیا ہے؟ نصر عین کلمے کے اوپر پیش ہے. پیش. ٹھیک ہے، ینصرو، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو. اچھا، اب ہم نے امر بنانا ہے تو امر کس سے بنے گا؟ تنصرو سے. تنصرو سے. تو اس میں آلریڈی پہلے ہی پیش ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں ٹیبل لے کے ہوں سامنے تو یہ ہے تنصرو میں نا، یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ہی پیش ہے، تو سواد کے اوپر پیش تو پہلے سے ہی موجود ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تا گرائیں گے اور آخر میں ساکن کریں گے. تو یہ بن جائے گا نون ساکن پیش، سواد کے اوپر پیش اور را ساکن. تو اس کو چونکہ پڑھنا مشکل ہے تو اس سے پہلے حمزہ لگے گی اور حمزہ کے اوپر بھی لگے گی پیش. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں پیش کیوں لگا رہے ہیں؟ پیش اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان سر پڑھنا مشکل ہے، ان سر پڑھنا آسان ہے. آپ کی زبان کو بہت زیادہ مشکل نہ ہو اس لیے. تو اہل زبان نے چونکہ پیش لگائی تو بس پیش ہے. ان سر، ٹھیک ہے، بس یہ ایک ہی ہے جس میں پیش ہے، باقی سب میں زیر ہی ہے.
تو انصر انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو. ٹھیک ہے، انصر کا مطلب ہے مدد کر، انصرو تم سب مدد کرو، لا تنصر مدد مت کر، لا تنصرو تم سب مدد مت کرو. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہمارا ٹیبل ناصرہ کا کہاں تک پہنچا؟ ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. ٹھیک ہے، تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں اس کی، میرے ساتھ پڑھیں. انصر تو مدد کر، انصر تو مدد کر، انصرو تم سب مدد کرو، انصرو تم سب مدد کرو، لا تنصر تو مت مدد کر، لا تو مت تنصر مدد کر، لا تنصر، لا تنصرو تم سب مت مدد کرو. لا تنصرو تم سب مدد کرو، انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو. انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو، لا تنصرو، انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو. انصر انصر لا تنصر لا تنصرو. الحمدللہ. اچھا اب ہم اس کو بول چال میں استعمال کریں گے. تو اگر کہا جائے، حکم دیا جائے انصر، تو جواب کیا ہوگا؟ مدد کرو تو انصر، تو یہ یاد رکھنا نا، ہم نے یہ بات ڈسکس کر لی تھی. انصر کا جو جواب ہے نا وہ آئے گا انصرو سے. ٹھیک ہے، کہا جائے گا جب مدد کر تو جواب ہوگا میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا. اور انصرو کا جواب کہاں سے آئے گا؟ ننصرو سے. زبردست. تو انصر کا جواب ہمیشہ انصرو سے آئے گا، اور انصرو کا جواب آئے گا ننصرو سے. جیسے فعلا میں ہم نے کہا تھا افعل کا جواب آئے گا افعلو سے، اور افعلو کا جواب آئے گا نفعلو سے. تو اسی طرح یہ بھی ایسے، یہاں پہ بھی ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اگلی سلائیڈ پہ جا کے ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہی ہیں جواب. تو انصر انصرو، انصرو ننصرو. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اس کے ساتھ کوئی لفظ ایڈ کر دیا جائے زیدن، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسی طرح ہی رہے گا. انصر زیدن کا مطلب ہے تو مدد کر زید کی، اور اس کا جواب ہوگا انصرو زیدن میں مدد کرتا ہوں زید کی. اور پھر ہوگا انصرو زیدن تم سب مدد کرو زید کی، تو ہوگا ننصرو زیدن ہم سب مدد کریں گے زید کی، ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ کوئی، یہاں تک کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ. اچھا آگے ہے جی ٹیبل ذاکرہ کا. ذاکرہ کے بھی چونکہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہی ہے، تو یہاں پہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ مضارع میں عین کلمے کے اوپر آلریڈی پیش لگی ہوئی ہے. تو وہ کیا ہے؟ یذکرو. ٹھیک ہے، یذکرو. تو اس کا سامنے والا کیا ہوگا؟ تذکرو. تذکرو کا تا رول کیا ہے؟ تذکرو کا تا ختم کر دیں اور آخر میں ساکن کر دیں، را کو ساکن کر دیں. تو یہ بن جائے گا زال ساکن، کاف کے اوپر پیش اور را ساکن. سو پڑھنا مشکل ہے، تو اس سے پہلے کیا کریں گے؟ حمزہ لگائیں گے اور اس پہ پیش ہوگا. تو یہ بن جائے گا اذکر. اذکر تو ذکر کر، اذکرو تم سب ذکر کرو، لا تذکر تو مت ذکر کر، لا تذکرو تم سب مت ذکر کرو. ٹھیک ہو گیا. تو اب امر اور نہیں ایڈ ہونے سے ہمارا جو ٹیبل ہے وہ اس میں کافی اضافہ ہو گیا. تو اب ہم اس کو شروع سے ریوائز کرتے ہیں. ذاکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. یذکرو، یذکرونا، تذکرو، اذکرو، تذکرونا، نذکرو. اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو. یہ میں شروع سے لے کے آخر تک اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی اسی طرح یاد کرنے کی عادت ہو جائے. یہ ٹیبل ہم نے اسی طرح یاد کرنے ہیں، کیونکہ یہ ٹیبلز
جب ہم یہ ٹیبلز یاد کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، یا قرآن کریم میں جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ان کو پہچان پائیں گے کہ یہ لفظ جو ہے یہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ پڑھیں، اذکر تو ذکر کر، اذکرو تم سب ذکر کرو، اذکرو تم سب ذکر کرو، لا تذکر تو مت ذکر کر، لا تذکر تم مت ذکر کرو، لا تذکرو تم سب مت ذکر کرو، لا تذکرو تم سب مت ذکر کرو، اذکر اذکرو، اذکرو لا تذکر لا تذکرو، لا تذکر لا تذکرو، اذکر اذکرو، اذکرو لا تذکر لا تذکر. لا تذکر لا تذکرو. اچھا، اب جو بول چال میں ہم کرتے ہیں تو ہم اگر کہیں اذکر تو جواب کیا ہوگا؟ اذکرو، میں ذکر کرتا ہوں. اور کہا جائے اذکرو تم سب ذکر کرو تو نذکرو، ہم سب ذکر کرتے ہیں یا ہم سب ذکر کریں گے. اچھا، اب ہم اگر اس کے ساتھ کوئی لفظ لگائیں تو اس رول میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ کا، تو اللہ کا ذکر کر، تو ہم کہیں گے اذکر اللہ، اذکر اللہ. تو جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اذکر اللہ. اور اگر کہا جائے اذکر اللہ تو جواب ہوگا نذکر اللہ. ٹھیک ہے. تبلیغی جماعت والے نہیں، دعوت اسلامی والے جب شب جمعہ کے لیے لے کے جاتے ہیں نا تو وہ وہاں پہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تو وہ پھر اس وقت کہتے ہیں اذکر اللہ. تو وہ بیسیکلی یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں اس وقت. اچھا جی، جی سوری، کوئی بات کر رہے تھے، کوئی بات پوچھنی تھی؟ چلے آگے. اگلے جو دو افعال ہیں وہ ہے عبدہ اور خالقہ. تو عبدہ کا ٹیبل کوئی پڑھنا چاہے گا پیچھے سے؟ ماضی اور مضارع. عبادہ، جی، عبدتا، عبدتم، عبدی، ٹھیک ہے. پھر مضارع، یعبدو، یعبدون، تعبدو، تعبدو، تعبدون، نعبدو. بالکل صحیح ہے. اور جب ہم اس کو امر بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم تعبدو کا تا ہٹائیں گے، آخر میں سائلنٹ کریں گے، اور اس سے پہلے حمزہ لگے گا بولنے کے لیے، تو یہ بن جائے گا او ود. او ود تو عبادت کر، او بدو تم سب عبادت کرو، لا تعبد تو مت عبادت کر، لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو. ٹھیک ہے. او بد تو عبادت کر، او بدو تم سب عبادت کرو، سب عبادت کرو. لا تعبد تو مت عبادت کر، لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو. او بد او بدو، لا تعبد لا تعبدو. زبردست. اچھا، چونکہ پیدا کرنا چونکہ صرف اللہ کا کام ہے، اس لیے ہم امر اور نہیں کی پریکٹس نہیں کریں گے. ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ اخلق اخلقو، لا تخلق لا تخلقو. تو یہ تو خیر الفاظ جب بنیں گے تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح بنیں گے. ہم کیا کریں گے؟ تخلقو کا تا گرائیں گے، کاف سائلنٹ کریں گے، تو یہ بنے گا اخلق، اور پیچھے اس سے پیچھے حمزہ لگے گی پیش کے ساتھ. اخلق، اخلق کا مطلب ہے تو پیدا کر. چونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اللہ کو ہم حکم نہیں دے سکتے یا اللہ کو کہہ نہیں سکتے کہ تو پیدا کر، تو اس لیے یہ الفاظ جو ہے نا یہ ان کی پریکٹس ہم اتنی زیادہ نہیں کریں گے. لیکن بہرحال یہ پتہ ہونا چاہیے اخلق اخلقو، لا تخلق لا تخلقو. اخلق تو پیدا کر، اخلقو تم سب پیدا کرو،
لا تخلق تو مت پیدا کر، لا تخلقو تم سب مت پیدا کر. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. تو آج ہم نے جو افعال کا دوسرا تھا، اس دوسرا گروپ تھا، اس کی امر اور نہیں کر لیا. کل انشاءاللہ ہم تیسرے اور چوتھے کی امر اور نہیں کریں گے. تو اس طرح ہمارا امر اور نہیں بھی کل انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا. نقطہ تعلیم. آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ان کا کیا مطلب ہے اگر کہ کہ، اچھا اب آپ مثال کے ساتھ سوچیں. ابھی آپ نے بتایا کہ مثال کے ساتھ سوچیں. انشاءاللہ مثال کیا ہے اس کی؟ انشاءاللہ اگر. اگر اس کا مطلب تو ہے جب اگر. بھی کسی لفظ کا مطلب ڈھونڈنا ہو تو مثال فوراً ذہن میں لے کے آئیں. جو کامن استعمال ہونے والی مثالیں ہیں وہ لے کے آئیں. ان کا مطلب نہیں تھا کہ، ان کا مطلب تھا کہ ان کا مطلب اشہد ان محمد رسول اللہ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہاں پہ اس کا مطلب تھا کہ. لیکن ان کا مطلب ہے اگر. کیوں؟ کیونکہ انشاءاللہ ہم کامن یوز کرتے ہیں، اگر آپ وہ یاد رکھیں گے. اور اسی طرح کا دوسرا لفظ کیا تھا؟ انا. انا کا کیا مطلب ہے؟ بے شک. وہ کیسے یاد آیا آپ کو کہ اس کا مطلب بے شک ہے؟ انشاءاللہ انا کا مطلب بے شک کیسے یاد ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. تو مثالوں کے ذریعے جب الفاظ کو یاد کیا جائے تو ان کے ملتے جلتے لفظوں کے معنی آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتے. اور جب آپ بھول جائیں، اگر آپ کو لفظ کا مطلب بھول جائے تو جیسے ہی آپ مثال یاد کریں گے تو آپ کو فوراً اس لفظ کا مطلب یاد آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس طرح مثالیں یاد رکھیں. مثالیں یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی ریکال ہوں گے. جب آپ یاد کرنا چاہیں گے تو یاد آئیں گے، اور ایک دوسرے کو کے ساتھ مکس نہیں ہوں گے الفاظ کے معنی. الحمدللہ سبق نمبر 16 کے اختتام پر ہم 194 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو قرآن کریم میں 38,531 دفعہ آئے ہیں. قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. الحمدللہ 7 ہوم ورک یاد رکھیں. 2 تلاوت کے، جن میں سے 5 منٹ مصحف سے پڑھنا، 5 منٹ حافظے سے پڑھنا. 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور 1 نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا. یاد رکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں اور دوسروں کو سکھائیے. جو کچھ ہم نے سیکھا وہ آسان ہے، بہت میتھمیٹیکل طریقے سے ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو چیزیں جو ہیں وہ خود بخود، ٹیبلز جو ہیں وہ ہمیں یاد ہو رہے ہیں. تو یہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو سکھائیے. جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوتا ہے، آپ خود اچھا سیکھتے ہیں. اور ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.